السلام علیکم۔ آئنسٹائن سائنسدان کیسا بنا؟ دیکھیں اس ویڈیو میں۔ چنانچہ سائنس کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آئنسٹائن جو دنیا کا اتنا بڑا سائنسدان بنا، جب یہ چھوٹا بچہ تھا اسکول جاتا تھا اس کو گنتی بھی پوری نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ جب یہ کنڈکٹر کو پیسے دیتا اور وہ اسے واپس دیتا تو یہ اکثر اسے کہتا تم نے مجھے پوری پیسے واپس نہیں کیے، اور جب وہ اسے حساب سمجھتا تو پیسے پورے ہوتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ بس کے کنڈکٹر نے اسے کہہ دیا تو بھی کیسی زندگی گزارے گا، تجھے تو حساب بھی نہیں آتا۔ بس اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی میں نے حساب پڑھنا ہے، چنانچہ اس نے حساب پر محنت کرنا شروع کر دی، فزکس پر محنت کرنی شروع کر دی اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا تصور پیش کیا، اور آج سائنس کی دنیا میں لوگ ایسا اس کا احترام کرتے ہیں جیسے دین کی دنیا میں پیغمبروں کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگرچہ مثال ایک کافر بچے کی ہے، مگر سوچنے میں ہمارے لیے ایک اچھی مثال ہے کہ بچے شروع میں کئی دفعہ کن ذہن ہوتی ہے، مگر یہ مطلب نہیں کہ یہ ساری زندگی کن ذہن رہیں گے۔ اور اگر بچے کو آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹارڈڈ ذہن ہے تو شروع سے اسپیشل ایجوکیشن کا انتظام کر لے۔ یاد رکھیں، اسپیشل ایجوکیشن کے ذریعے بچوں کو اچھی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا لوگ اپنی نابینا بچوں کو ایسی تعلیم دیتی ہیں وہ اخبار پڑھ لیتی ہے، لوگ اپنی نابینا بچوں کو بہت بڑی بڑی عالم اور حافظ اور قاری بنا لیتی ہیں۔ اپنے بچوں کو تعلیم ہر حال میں دیجیے، خدا نخواستہ ہینڈیکیپڈ ہے تو بچے کو اگنور نہ کریں، آپ کی اوپر فرض ہے اس بچے کو علم سکھائیں۔ اگر اس کو علم آ گیا تو اب اس کے لیے زندگی کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ ہم نے بڑی ہینڈیکیپ قسم کے لوگوں کو دیکھا، بڑی بڑی بزنس مین ہوتے ہیں، ویل چیئر پر بیٹھے ہوتی ہیں، مگر ان کے سامنے لاکھوں کروڑوں کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ نوجوان جن کی تعلیم ان کے پاس ہے، ہینڈیکیپڈ ہونے کے باوجود وہ اتنے بہترین تاجر بنتے ہیں، اتنے بہترین انسان بنتے ہیں، اتنے بہترین عالم بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچہ کسی حالت میں ہو بچے سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ محنت ذرا زیادہ کرنی پڑتی ہے، مگر تربیت نام اسی کا ہے کہ ماں تربیت اچھی کرے۔ ماں نے بچے کی تربیت اچھی کر دی، اس کے بدلے اس کو جنت ملیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اس لیے اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کر پورا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ بچوں کو برے دوستوں سے بچانے کا اہتمام کریں۔ یاد رکھنا، بچے اپنے دوستوں سے اتنی گندی باتیں سیکھتے ہیں کہ جو باتیں ماں باپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ماں باپ دونوں کو چاہیے کہ بچے کے دوستوں پر نظر رکھیں، کلاس رومز میں کن کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا بھی ذرا ٹیچر سے پتہ کرتے رہیں، اور ٹیچر کو کہیں کہ بچے پر وہ بھی نظر رکھے۔ بچے کے دوست اگر اچھے ہوں گے تو بچے کے بیڑی کنارے لگ جائیں گے، کشتی کنارے لگ جائیں گے، اور اگر دوست برے ہوئے تو بچے کی کشتی کو ڈوبیں گے رکھ دیں گے۔ دوست ہی بناتے ہیں، دوست ہی بگاڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان تو اپنی دوست کی دین پر ہوتا ہے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ بچے ذرا بڑے ہوئے، بیٹی بڑی ہو گئی، آپ سوچیں کہ کن لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتی ہے، وہ نمازی ہے یا نہیں، نیک گھروں کی ہے یا نہیں، پردہ کا خیال رکھنے والی ہے کہ نہیں، کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے والی ہے، تو کل کو آپ کی بیٹی بھی انہیں جیسے بن جائیں گی۔ اس لیے ان پر خاص نگاہ رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اولاد کو برے دوستوں سے بچائے۔ اس لیے پہلے وقت میں مشائخ اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے تھے کہ کس کو
کو دوست بنانا چاہیے اور کس کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔